جب انسان اپنے رب کے آگے آنسو بہاتا ہے تو اس کا ایک آنسو عرش سے لے کر فرش تک تہلکہ مچا دیتا ہے۔ عجیب سکون کی کیفیت طاری ہو گئی اور ہم روتے ہوئے اللہ سے اللہ ہی کو مانگنے لگے۔ لوگ جتنی چاہے رکاوٹیں ڈالیں، لیکن جب وہ کن کہتا ہے تو زمینی کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ راضی کرنا ہے تو اللہ کو کرو، جس کے ایک حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا کبھی بیکار نہیں ہوتا۔ ان قریب اللہ کی مدد ناممکن ذریعوں سے تم تک آئیں گی۔ ان قریب اللہ کے ایک کن سے آزمائش کی یہ گھڑی ٹل جائے گی۔ ان قریب تمہاری ہر صدا سن لی جائے گی۔ اللہ کہے گا کہ ہو جا، اور ناممکن چیزیں بھی ہو جائیں گی، اور پھر تمہیں اللہ کی طاقت ہر چیز پر بھاری نظر آئے گی۔ پھر بھلے ہی وہ چیز تم کو ناممکن نظر آ رہی ہو یا تم سے 7 سمندر دور تمہیں لگ رہی ہو، اللہ جو چاہتا ہے اسے انسان کبھی نہیں روک سکتا۔ ابھی تم جن راستوں پر چل رہے ہو نا، وہ راستہ تمہیں تمہاری منزل تک لے جا رہا ہے۔ ابھی تم جن دعاؤں کو دل سے لگائے ہوئے ہو، یہ دعا ہی تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں صرف اللہ کے محبوب بندے ہی جا سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا اگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ابھی؟ تو کیا ہوا اگر فیصلے کی آئی نہیں ابھی گھڑی؟ یقین رکھو اللہ نے تمہارے لیے جو لکھا ہے وہ آخر میں تمہیں مل کر رہے گا، اور پھر چیزیں بہتر بنا کر واپس تمہیں لوٹا دی جائیں گی۔ اور پھر اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارا درد سمجھے؟ اور پھر اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں تھام لے؟ اللہ کے سوا کون ہے ایسا جو تمہارے تڑپتے دل کو سکون میں بدل دے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری خواہش پوری کرے، تمہارا ساتھ دے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ایسا جو قدم قدم پر تمہارے ساتھ چلے اور تمہیں بار بار معاف کرے؟ تو سنو اے پیاروں، ذرا آنسوؤں سے بھری ان آنکھوں سے اپنے رب کو پکار کر تو دیکھو۔ ایک بار اپنے دکھ کہو تو صحیح اس رب سے۔ تمہارا دل زخمی ہی سہی، مگر بتاؤ تو صحیح اپنے رب کو اپنی کہانی۔ اے اللہ، آپ کی اس کمزور بندے کو دنیا نے توڑ دیا ہے۔ آپ کا یہ نادان بندہ سب ہار بیٹھا ہے۔ آپ کا یہ بندہ اس امید سے آپ کے سامنے آیا ہے کہ آپ اس کے ٹوٹے وجود کو، اس سسکتی روح کو اپنی آغوش میں چھپا لو گے۔ بس مجھے اپنا بنا لے اور اپنی محبت میں سکون دے دے۔ دعا میں ایسی طاقت ہے جو نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے، جس کی امید ختم ہو جائے وہ دلا سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے۔ دعا تپتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ دعا بچے کی پکار پر زمزم بہا سکتی ہے۔ دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے۔ دعا تمہارے مقدر بھی بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا ہی وہ عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا سکتی ہے۔ دعا تڑپتے دل کو سکون دلا سکتی ہے۔ دعا صدیوں سے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے۔ دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ جس کی امید تم ہار جاؤ، دعا اس امید کو پھر سے جگا سکتی ہے۔ وہ خاموش دعا جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ آپ کے نصیب کا حصہ بھی تو ہو سکتی ہے۔
جس مدد کی آپ اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں وہ بس ایک دعا دور بھی تو ہو سکتی ہے۔ آپ کی چاہت، آپ کی تقدیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ آپ نہیں جانتے مگر اللہ خوب جانتا ہے۔ تو بس یقین رکھو اپنے اللہ پر، کیونکہ اللہ یقین والوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ جو زندگی سے تم مایوس ہو چکے ہو اسے تم پر آسان کر دے گا اللہ، اور پھر تمہارا ہر غم اللہ تم سے دور کر دے گا۔ اور جو رب پھولوں میں رنگ بھر سکتا ہے وہ تمہاری زندگی کو بھی تمہارے من پسند رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ آزمائش جسے تم سزا سمجھ رہے ہو اس کے بدلے اللہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ بس دعا سے نا امید ہو کر اسے چھوڑ رہے ہو۔ اسی دعا سے معجزہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ راتوں میں اٹھ کر تمہارا رونا، اپنے رب کو منانا، اپنے رب سے باتیں کرنا۔ اگر اللہ کو راضی کر گیا تو بتاؤ کیا کرو گے؟ یہ جو الجھن ہے تمہاری، یہ جو پریشانیاں ہیں تمہاری، صبر رکھو، وہ سارے غم کو بہت جلد دور کر دے گا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے، وہ تمہارے دل کے ہر حال سے واقف ہے۔ دل جب کسی بات پر ضد کرتا ہے تو راستے کھو جاتے ہیں۔ راستے آسان چاہتے ہو تو اللہ سے دعا مانگو، اللہ راستہ دکھائے گا اور تمہارے سارے راستے آسان کر دے گا۔ اللہ راستہ دکھاتا ہے، منزلوں کا پتہ دیتا ہے۔ توکل اور صبر کے ساتھ چلتے رہو، بس یقین رکھو اس رب پر، وہ تمہیں تمہاری منزل تک ضرور پہنچائے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے تم درد اور پریشانی کے کس حال میں ہو۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ کن کہے گا اور تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ پھر اتنی مایوسی کیوں؟ اگر تکلیف میں گر گئے ہو تو اٹھو اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو آپ کی ہر دعا کو پورا کر دے گا۔ لوگوں سے ملے دکھ اور تکلیف کو اللہ کے حوالے کر دیا کرو اور یقین رکھو اللہ تمہیں سنبھال لے گا۔ آزمائش تو انہی پر آتی ہے جنہیں اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ آزمائش تو انہی پر آتی ہے جنہیں اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہو۔ آزمائش تو انہی پر آتی ہے جنہیں اللہ نے مضبوط بنانا ہو۔ آزمائش تو انہی پر آتی ہیں جنہیں اللہ نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لانا ہو۔ آزمائش تو انہی پر آتی ہیں جنہیں اللہ نے ان کا کھویا ہوا ان کو واپس لوٹانا ہو۔ اللہ تو انہی کو آزماتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے راستے نکالنا، اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو اب تک لا حاصل رہا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ آدھے سے زیادہ کام تو اسی وقت ہی ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد کر۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو اللہ نے تھام لیا ہے تمہیں۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے اپنے آپ بن جاتے ہیں اور مانگنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے تمہاری دعا پر ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ کوئی ساتھ ہو نہ ہو، یاد رکھو رب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو دعا کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔
جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ دل کی باتیں بن کہے سنتا ہے، کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے۔ وہ کبھی بھی ہماری برداشت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ رب العزت کے یہاں ہمارے ہر عمل کا وقت پہلے سے ہی مقرر ہے، گرنے کا بھی، سنبھلنے کا بھی، درد کا بھی اور صبر کا بھی۔ تم بس یقین رکھو اللہ پر، بہت جلد تمہیں تمہارا کھویا سب کچھ لوٹا دے گا۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت کرو۔ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے کے لیے اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے خالق پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا کہ آپ کا ٹوٹا ہوا دل آپ کی تقدیر میں تھا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے کون اور کیا بہتر ہے۔ ہر ٹوٹے ہوئے خواب، ہر ٹوٹے ہوئے دل جو کچھ بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہر نامکمل خواہشات جو آپ کو درد پہنچاتی ہے، سب کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، بکھرے ہوئے خوابوں کو پورا کرنے والا۔ اس پر یقین رکھو اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ صرف وہی آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ جب درد میں تم تنہا ہو جاؤ، اداسی تمہیں اداس کرے اور اندھیروں کی وحشت تمہیں تمہاری منزل سے ڈرائے، تو ایک بات یاد رکھنا، راتیں لمبی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ مصائب آتے ہیں تو یقین رکھیں کہ ان کے حل بھی آتے ہیں، ان سے نکلنے کے راستے بھی بنتے ہیں، مددگار بھی ملتے ہیں، سہارے بھی میسر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو زیرو کنڈیشن میں نہیں لاتا، یعنی بالکل خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ ہر انسان کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود رہتا ہے، ایک جائے تو دوسری چیز اس کی جگہ ضرور لیتی ہے۔ یہ ہمارے نقطہ نگاہ پر ہے کہ ہم ان رحمتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں۔ اپنی زندگی میں دینا شروع کر دیں، کسی کو راستہ، کسی کو علم، کسی کو وقت، کسی کو مشورہ اور کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے مطابق کچھ پیسے دے دیے۔ غیر ضروری خواہشات اور دباؤ سے دور رہیں۔ یاد رکھیں کہ دینے کی خصوصیات تو صرف اللہ پاک کی ہے۔ جب آپ دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی نسبت رب کریم سے جڑ جاتی ہے، پھر آپ پریشانی اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ جتنا زیادہ آپ دینے والے بنیں گے، اتنی زیادہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ طے کر لیں، ہر روز کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا ہے۔ کوئی آپ کا دل دکھائے اسے بھی دعا دی، یہ آپ کے ظرف کو بڑھاتی ہے اور شکوے کم کرتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں کہتا اس نے مجھے یہ کہا، وہ میرے دل سے اتر چکا ہے۔ انسان اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، ناممکن کو بھی ممکن بنانے کا ہنر رکھتی ہے۔ نصیب دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، تو پھر ہم سب کے لیے خیر کی دعا کیوں نہ کریں۔ انسان جو دوسروں کو دیتا ہے وہی اس کے پاس لوٹ کر آتا ہے۔
پھر چاہے وہ خوشی ہو، محبت ہو، نفرت ہو، یا پھر کسی کو دی گئی دعا۔ ہو سکتا ہے کسی کا نصیب آپ کی دعاؤں کا محتاج ہو، کسی کی دی گئی دعا آپ کا مقدر بدل دے، اور کیا پتہ آپ کا اپنا نصیب کسی کی دعا کا منتظر ہو۔ اس لیے نیت کر لیں، جس زبان سے ہم شکوہ کرتے ہیں اس سے کسی کی بھلائی کی دعا کریں گے۔ جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ پھر آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کی عطا کو نہیں روک سکتا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تمہاری خواہش پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سستیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ اور اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے جو ہر وقت ہمیں محسوس ہو۔ دیکھو، ہمارا تعلق صرف ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کام کے ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے سے جڑا نہ ہو۔ ہم اللہ کو صرف مصیبت میں یاد کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کو ہی مصیبت میں یاد کرو، مگر صرف مصیبت میں ہی یاد کرنا غلط ہے۔ اللہ رب ہے، اس کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملے میں اس کو یاد رکھنا چاہیے، ہر حال میں اس کی ذات پر کامل یقین ہو۔ ایسا ہونا چاہیے بندے کا اللہ سے تعلق۔ جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور غم کی کیفیت ہمیں چور چور کر دیتی ہے، تب یہ بے چین نگاہیں رب کو ڈھونڈنے لگتی ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ مرہم اسی سے ملے گا۔ تب ہم بہت بے بس ہوتے ہیں، اپنی بے بسی لے کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ شرمندگی اور غم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ الفاظ منہ سے نہیں نکل پاتے، مگر اللہ پھر بھی سب سمجھ جاتا ہے، اور جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں پہ اللہ فرما دیتا ہے کن۔ نہ بہار کو سدا رہنا ہوتا ہے اور نہ خزاں کو، دورانیہ دونوں کا مختصر ہی ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہی ہوتا ہے دونوں میں کہ ایک خوشی لاتی ہے اور دوسرا غم۔ انسان کی زندگی بھی بہار اور خزاں کی مثل ہی ہے۔ کب زندگی کی شاخ پھولوں سے بھر جائے اور کب وہی شاخیں جھلس کر خزاں کا روپ دھارن کر لے اور چڑچڑاتے ہوئے پتوں کی طرح بکھر جائیں کہ پھر ان کا نام و نشان ہی نہ رہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں بہار سے گزر کر خزاں تک جانا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔
جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ یہ مسافتیں بہت دشوار ہیں، اور کائنات کی زندگی اگر اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو، جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اسے بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ تم اسے تھامے رکھو، پھر وہ بھی تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ اللہ جانتا ہے وہ سب جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہو۔ وہ اس دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا جو تم نے اس کے سوا اور کسی کو نہیں سنایا۔ تم اسے وقت دو، وہ تمہارا وقت ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں عارضی طور پر ابھی ایسا لگے گا کہ سب ختم ہو گیا ہے، مگر وہ تمہیں پھر سے اس آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے آئے گا۔ جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ بہتر بنا کر تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ تو توکل کرو اللہ پر، جیسے کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ خدا تمہارا بھی وہی ہے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ کبھی کبھار اللہ تمہیں اس مقام پہ لے آتا ہے جہاں تمہارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے جو اللہ کی طرف واپس جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتے ہیں جہاں سے قبولیت کے دروازے کھلنے ہوتے ہیں۔ یہی واپسی کا وہ واحد راستہ ہے جو سیدھا معجزوں کی طرف جاتا ہے۔ زندگی میں مایوس ہونے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ خدا تمہارا درد جانتا ہے اور اس درد کی دوا بھی۔ خدا تمہاری نیت بھی جانتا ہے اور تمہاری طاقت بھی، اور خدا ہی ہے جس نے مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے، جس نے مشکل میں صبر پر بہترین بدلہ رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی محبت انسان کو خود میں مگن کر دیتی ہے، پھر انسان خود کو پہلے جیسا محسوس نہیں کر پاتا۔ کوئی آئے کوئی جائے، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسانوں کو سمجھنے کے بعد جب کچھ نہیں ملتا تو انسان خود کی کھوج میں لگ جاتا ہے، اور جو خود کو کھوجا کرتے ہیں ان کو رب مل جاتا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے تو خواہشات کی حاصل کی تمنا دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ خود کے ساتھ رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ خودی میں کھو کے تو خدا ملا کرتا ہے۔ بے شمار دوست بنا لو، بے حساب محبتیں کما لو، ارد گرد لوگوں کا ہجوم بیٹھا لو، پھر بھی زندگی کی ہر کہانی کے اختتام میں بس ایک ہی ذات کو تم اپنے ساتھ پاؤ گے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی تمہارا تھا اور نہ اس کے سوا کوئی تمہارا ہے۔ پھر تم کیوں تھک گئے ہو؟ اتنی جلدی ہار کیوں مان لی؟ جب اللہ نے خود کہا ہے مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا، کیونکہ صرف میں ہی ہوں جو تمہیں عطا کر سکتا ہوں، تو پھر کیوں مایوس ہوئے بیٹھے ہو جب اللہ تمہیں توفیق دے رہا ہے؟
اجازت دے رہا ہے، معجزوں کے قصے سنا رہا ہے، دعاؤں کی طاقت بتا رہا ہے، اپنے قریب لا رہا ہے، ناممکن کو ممکن کر کے دکھا رہا ہے۔ پھر تم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ جہاں تم نے اتنے صبر کیے وہاں تھوڑا اور انتظار کر لو، اور کیا پتہ یہ ایک لمحے کا درد بھرا صبر ہی تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے، یہ آخری آنسو ہی تمہیں تمہاری چاہت سے ملا دے، اور کیا پتہ تمہارا یہ صبر تمہیں اس کائنات کے مالک سے ملوا دے۔ ہمت کیوں ہارے ہم، ہمارے پاس اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آج نہیں تو کل میری اللہ میری دعاؤں پہ ضرور کن فرمائیں گے۔ اللہ سے اشارے مانگتے ہو، سب سے بڑا اشارہ تو خود تمہارے سامنے ہے۔ اگر اللہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو نہ ملنے کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ خود تک لاتا ہے ہر رشتے کی اصلیت دکھا کر، اس کا ارادہ ہرگز ہم پر ظلم کرنا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ فنا ہو جانے والی دنیا سے دل لگانا کیسا ہے، یہاں سب کچھ لٹانا کیسا ہے۔ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے یہ دنیا اور یہاں کے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے لیے اپنی آخرت داؤں پر لگائی جائے۔ وہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سے روبرو کرا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جینا یہاں آسان ہو جائے، ہم اور وقت نہ ضائع کریں، اللہ کو راضی کرنے میں اسے اتنی ہی اہمیت دیں جتنی کہ اللہ کو اہمیت ہے۔ اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی، جیسے اس نے دن کے اجالوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا اختتام بھی لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس درد سے نکال ہی لیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب وہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ خود تمہیں اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلہ اٹل ہے اور صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے، تو پھر تم کس کشمکش میں پھنسے ہو؟ اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے سے ہنستا ہے، یہ سوچ کر کہ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم رو رہے تھے۔